السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ آنے والی تمام چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک زمیندار گھرانے میں جنم لیا جہاں مرد کی بادشاہت ہوتی ہے اور عورت کو ہر معاملے میں گھر کے مردوں کی تابعداری میں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ عورت کا تابعدار ہونا اچھی بات ہے، اسی باعث گھر بستے ہیں، مگر کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں اگر طلب نہ کیے جائیں تو انسان بے موت مر جاتا ہے۔ جب عورت کو انسان ہی نہ سمجھا جائے تب حقوق کی بات کہاں رہ جاتی ہے؟ اگر کوئی ایسی بات کرے تو وہ باغی اور مجرم کہلاتا ہے۔ ہمارے خاندان میں بھی کلی حکمرانی مرد کی تھی۔ عورت کو محکوم جانتے تھے۔ خود میرے والد صاحب کی مثال میرے سامنے تھی۔ وہ روپیہ اپنی عیاشی پر بے درے خرچ کرتے تھے۔ ان سے کوئی حساب لینے والا نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی ان سے پوچھے یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ میرے والد صاحب شراب نوشی بھی کرتے تھے۔ ان کے اس طرز زندگی نے ہماری زندگیوں میں زہر بھر دیا تھا۔ ہماری ماں کی چھوٹی سی جنت والد کی وجہ سے دوزخ بن گئی تھی اور ہم بچوں کا سکون برباد رہنے لگا۔ مجھے اپنے والد سے نفرت ہو گئی کیونکہ وہ شراب کے نشے میں امی پر ہاتھ اٹھاتے تھے اور اکثر ان کو زد و کوب کرتے تھے۔ گھر کا ماحول پرسکون نہ ہو تو بچوں کی زندگی تو اجیرن ہو جاتی ہے۔ ہم بہنیں پڑھائی میں پیچھے رہ گئیں۔ اسی وجہ سے امی نے 2 بڑی بہنوں کی جلد شادی کر دی۔ اب میری باری تھی۔ سوچا کرتی تھی جب میں اپنے گھر جاؤں گی تو گھر کو جنت کا نمونہ بنا دوں گی۔ دعا کرتی تھی کہ شوہر ایسا ملے جس کی ابو جیسی عادتیں نہ ہوں۔ اسی امید پر سنہرے خواب بنے تھے، لیکن جب والد صاحب نے حکم صادر کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی بھائی کے بیٹے نعمان سے کروں گا تو امی کے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی، کیونکہ نعمان نے بھی اسی ماحول میں پرورش پائی تھی جس ماحول میں ابو اور چچا جان نے۔ امی نے ماموں سے بات کی، انہوں نے ابو کو سمجھایا کہ نعمان کے ساتھ تمہاری بیٹی خوش نہیں رہے گی، بہتر ہے کوئی اور اچھا رشتہ دیکھ لو، مگر ابو نہ مانے۔ انہوں نے اس بات کو بھی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ یوں میری شادی پھر نعمان سے ہو گئی۔ نعمان اچھے تھے، محبت بھی جتلاتے تھے، شروع میں ہماری خوب بنی۔ میں خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا۔ شاید ان کے بارے میں نے غلط سنا تھا، میں نے بظاہر کوئی بری عادت نہ دیکھی ان میں۔ امی بھی بہت پرسکون ہو گئیں۔ رفتہ رفتہ معاملات کھلنے لگے۔ پتہ چلا کہ وہ ہر ماہ خاصی رقم کسی سونیا نامی ایک عورت کو بھجواتے ہیں۔ مجھے کرید لگ گئی کہ سونیا کون ہے اور میرے شوہر کا اس عورت سے کیا تعلق ہے، یہ کیوں اتنی رقم ہر ماہ باقاعدگی سے اس کو بھجواتے ہیں۔ کئی بار نعمان سے پوچھا، انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ مجھے شک تھا کہیں یہ ان کی دوسری بیوی نہ ہو، شاید خاندانی مجبوریوں کے باعث انہوں نے چھپ کر شادی کر لی ہو اور اس عورت کو سامنے لانے سے اجتناب برت رہے ہوں۔ جب کسی طرح اس پراسرار شخصیت کا مجھے کھوج نہ ملا تو میں نے ایک اپنے پرانے وفادار نوکر کا سہارا لیا۔ یہ میرے والد کی عمر کے تھے اور ہم ان کو چچا انور کہتے تھے۔ یہ ہمارے جدی پشتی خدمتگار تھے۔ چاچا انور نے پہلے تو میری نہ سنی، مگر بہت رونے دھونے اور منت سماجت کی وجہ سے وہ بالآخر موم ہوئے اور انہوں نے کچھ دنوں کی کھوج کے بعد بتایا کہ سونیا نامی عورت کا تعلق اس بازار سے ہے۔ اس کی عمر 22 سال ہے، 2 سال کی اس کی بیٹی ہے۔ سونیا کا دعویٰ ہے کہ یہ بیٹی نعمان کی ہے، اسی باعث چھوٹے صاحب اس عورت کو معقول رقم ہر ماہ ادا کرتے ہیں تاکہ وہ بیٹی کے اخراجات پورے کریں اور سونیا کسی اور شخص کے پاس نہ جائے۔ سونیا کو انہوں نے رقم کے عوض پابند کیا ہوا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ سونیا میرے شوہر کی رکھیل ہے اور اسی وجہ سے ہر ماہ باقاعدگی سے خرچہ لیتی ہے۔ نعمان نے اس سے نکاح نہیں کیا تھا کہ اس بازار کی عورت کو بیوی بنا کر گھر نہیں لا سکتے تھے، لیکن بیٹی کی وجہ سے ناطہ رکھا ہوا تھا۔ ایک دن میں نے ان کا فون سنا، وہ سونیا سے بات کر رہے تھے۔ ان کو خبر نہ تھی کہ میں ان کی پشت کی طرف کھڑی ہوں۔ جب فون بند ہوا تو میں نے کہا، میں نے آپ کی گفتگو سن لی ہے۔ آپ ایک بازاری عورت کی زلفوں کے اسیر ہیں اور وہ دعوے دار ہے کہ آپ اس کی بیٹی کے باپ ہیں، اسی وجہ سے آپ اس کو خرچہ ادا کرتے ہیں۔ اگر ایسا بھی ہے تو پھر تمہیں اس معاملے سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اس میں کسی کی بھی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ تمہارے اخراجات اور آرام و راحت میں نے کبھی کمی نہیں آنے دی۔ پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں 1 نہیں 100 عورتیں رکھوں، تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عجیب منطق تھی، مگر میرے لیے عجیب نہ تھی کہ جس طبقے سے ہمارا تعلق تھا وہاں تو ایسی باتوں کی گنجائش ہوتی تھی۔ تاہم میں نے کہا کہ آپ نے بیٹی کس ماحول میں پیدا کی اور اس کو کس ماحول میں رکھا ہوا ہے؟ کیا سوچا ہے اس کے بارے میں کہ اس کی نانی ماموں کس جگہ سے تعلق رکھتے ہوں گے؟ خدا را ہوش کریں اور بچی کو گھر لے آئیں۔
بچی کو گھر لایا تو پھر اس کی ماں کو بھی ساتھ لانا پڑے گا. کیا تم سوتن گوارا کر لو گی؟ سوتن تو وہ اب بھی ہے، بلکہ سوتن سے زیادہ ہے، مگر اپنی بچی کی سوچیے کہ وہاں پلے بڑھے گی تو کیا بنے گی. میرا یہ کہنا تھا کہ ان کا چہرہ تو سرخ ہو گیا اور وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے. کچھ سوچے سمجھے بغیر انہوں نے میرے منہ پر کھینچ کر تماچا رسید کر دیا، اس قدر طاقت سے کہ میرا چہرہ گھوم گیا اور میں زمین پر گر گئی. میں رونے لگی، مگر وہ میرے رونے کی پرواہ کیے بغیر یہ کہہ کر چلے گئے کہ آئندہ کبھی اس موضوع پر مجھ سے مت الجھنا، ورنہ میں تم کو میکے بھیج دوں گا. وہ چلے گئے. میں دیر تک روتی اور سسکتی رہی. میں نے کچھ غلط نہ کہا تھا، جانے کیوں ان کو یہ سب اس قدر غلط لگا. اس روز وہ گئے تو 2 دن گھر نہ لوٹے. تیسرے دن رات کو آئے مگر اپنے حال میں نہ تھے، شراب پیے ہوئے تھے. لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں چلے گئے. میں نے صرف 6 ماہ خوشیوں بھرے دن گزارے اور پھر سونیا کی خبریں سن لی. اب 3 دن بعد گھر آئے تو میں بے قرار ہو کر کمرے میں گئی. وہ اوندھے منہ بستر پر گرے ہوئے تھے، گویا جس چیز نے میری ماں کا گھر تباہ کیا وہی شوق ان کے بھی تھے. اس رات میں کچھ پوچھ نہ سکی، وہ ہوش میں نہ تھے. اگلے روز جب نشہ اتر گیا میں نے 2 ٹوک بات کی، سونیا یا میں، دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب آپ کو کرنا ہوگا. میں آپ کو اس طوائف ذاتی پر یوں دولت لٹانے کی اجازت نہیں دے سکتی. تم کون ہوتی ہو مجھے اجازت دینے والی؟ جو میرا جی چاہے کا کروں گا. یہ رقم میں سونیا کو تحفے کے طور پر نہیں دیتا، اپنی بچی کے اخراجات کی خاطر ادا کرتا ہوں. یہ ہمارا معاہدہ ہے کہ میں 11 برس تک خرچہ دوں گا اور جب میری بیٹی 11 برس کی ہو جائے گی وہ اس کو میرے سپرد کر دے گی. آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ جب بچی 11 برس کی ہو جائے گی نا تو پھر وہ اس کو اپنے دھندے پر لگا دے گی. اس بازار سے جوان بچیاں کبھی لوٹی ہیں کیا؟ عجب کہانی ہے آپ کی بھی. آپ اس عورت کو اپنا نہیں سکتے مگر اس سے اولاد پیدا کر لی. میرے لبوں سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا اور میرا چہرہ سرخ ہو گیا. وہ مجھے گالیاں بکتے گھر سے چلے گئے. میں صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی کہ چاچا انور آ گئے. بولے بیٹی کچھ عقل سے کام لو، اسی لیے تم کو نہ بتانا چاہتا تھا کہ بے سکون ہو جاؤ گی. چاچا میری ماں نے ایسی باتوں پر صبر کیا، ان کو کیا ملا جو اب مجھے صبر کا اجر مل جائے گا؟ اب انہیں سونیا کو چھوڑنا ہی ہوگا یا پھر میں نہ رہوں گی. ایسی باتیں نہیں کرتے بیٹی، اگر آج سونیا نہ رہی کوئی دوسری عورت اس کی جگہ لے لے گی. تمہاری عزت اسی میں ہے کہ چھوٹے صاحب کے منہ مت لگو. عزت و شرافت سے صبر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو، جیسا کہ تمہارے خاندانی خواتین کا شیوا رہا ہے. چاچا انور دیر تک سمجھاتے رہے. 2 روز بعد نعمان گھر آئے. چہرہ سوجا ہوا تھا، رنگت زرد تھی. لگتا تھا جہاں بھی تھے مسلسل شراب نوشی کرتے رہے تھے. اس وقت کچھ نہ کہا میں نے. سپہر کو کھانے کی میز پر جب ہم آمنے سامنے بیٹھے تھے دبے لفظوں میں مخاطب ہوئی. دیکھو نعمان، اتنی شراب نوشی اچھی نہیں، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. میرے ابو کا حال سامنے ہے آپ کے، اب وہ بیمار پڑے ہیں اسی وجہ سے. وہ چپ رہے. میری ہمت بڑھی، اصرار کرنے لگی. وعدہ کریں کہ آپ نہیں پیئیں گے. ٹھیک ہے نہیں پیوں گا. اب کچھ کھانے کو تو دو. میں نے کھانا لگوا دیا، تھوڑا سا کھایا، پھر جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئے. شام تک سوتے رہے. مغرب کے بعد بیدار ہوئے. سوچا پوچھوں رات کو کیا کھائیں گے. جو ہی کمرے میں جھانکا ناگوار سی بو میرے نتنوں میں آئی اور مجھے چکرا گئی. دعا مانگنے لگی، میرے اللہ، میرے معبود، نعمان سے اس بری شے کا پیچھا چھڑوا دے، یہ ہمیں برباد کر کے رکھ دے گی. دوڑ کر گئی، شراب کی بوتل ان کے ہاتھ سے لے لی. آپ نے پھر اس بری شے کو ہاتھ لگایا؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا نا کہ… ہاں لگایا. یہ بہت اچھی ہے، زندگی کی تلخیاں بھلاتی ہے. فوراً بوتل میرے ہاتھ سے چھین لی. میرا تو دل زخمی ہو گیا، مرنے جیسی کیفیت سے گزر رہی تھی. میں نے دوبارہ بوتل کھینچ کر بیسن میں الٹ دی. اس پر نعمان غضبناک ہو کر جھپٹے. اف میرے خدا، میرے ساتھ تو وہی ہو رہا تھا جو میرے والد اور والدہ کے مابین ہوتا تھا. اور پھر ہم بچیاں سہم کر رونے لگتی تھیں تو گویا میری زندگی بھی دوزخ کا نمونہ ہونے جا رہی تھی. رات بھر روتی رہی، جاگتی رہی. صبح نہ چاہتے ہوئے بھی ناشتہ تیار کروایا اور جب ٹیبل پر لگا دیا تو نعمان آ گئے. بہت آہستگی سے کہا، سنو، تم کسی بات پر مجھ سے نہ الجھا کرو، میرے معاملات میں نہ بولا کرو ورنہ ہماری زندگی خراب رہے گی. میں چپ رہی، اب بولنا بیکار تھا. نعمان نے بے دلی سے تھوڑا سا ناشتہ کیا، پھر وہ تیار ہو کر چلے گئے. ان کے جانے کے بعد میں نے آئینے میں اپنی جھلک دیکھی. لباس میلا میلا تھا اور بال الجھے ہوئے تھے. مجھے اپنی صورت اچھی نہ لگی. سوچا کہ نہا دھو کر کپڑے بدل لوں، شاید اس طرح طبیعت بحال ہو جائے. اتنے میں ملازمہ نے آ کر کہا کہ کوئی عورت آئی ہے. کون ہے؟ پتہ نہیں بی بی، اپنا نام نہیں بتاتی، ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے. بچی ہے؟ بچی کا سن کر تو میرے کان کھڑے ہو گئے. اندر لے آؤ. پرکشش لمبے قد کی عورت تھی، ساتھ چمکتی آنکھوں والی بچی بھی. مجھ کو تو اس کی آنکھوں میں نعمان کی آنکھیں دکھائی دیں. دل دھڑکنے لگا، تو کیا یہی ہے وہ بچی؟
پھول جیسی بچی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ عورت کا چہرہ تھکا تھکا سا تھا۔ کہنے لگی آپ برا نہ منائیں تو اس بچی کو اس کا کمرہ دکھا دیں۔ میں نے اس کا چھوٹا سا سوٹ کیس اٹھایا اور بچی کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ پھر اس کی ماں مجھ سے بولی شکریہ، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ مما آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس ننھی سی پری نے اپنی ماں سے پوچھا۔ بیٹی میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ یہاں تمہارے پاپا ہوں گے، وہ بھی آتے ہوں گے، تب تک ان کے پاس رہو گی۔ عورت نے میری طرف اشارہ کیا۔ کیا تم سونیا ہو؟ مجھے کہنا ہی پڑا۔ ہاں میں سونیا ہی ہوں، اس کے پاپا سے بات ہو گئی ہے، وہ اسے اپنے ماحول میں رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اس نے بیٹی کو چوما اور ہاتھ ملایا۔ میں نے کسی قسم کے جذبات کا اظہار کیے بغیر اس کو رخصت کر دیا۔ رات کو نعمان گھر آئے تو اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گئے، گویا اس نے میری بات مان ہی لی۔ انہوں نے زیر لب کہا، اچھا ہوا، مجھے ایک بہت بڑی ٹینشن سے نجات مل گئی ہے، اب تو میں شراب چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے بیٹی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ مجھے تو رونا آ رہا تھا کہ وہ سچ مچ اپنی بیٹی کو اتنا چاہتے تھے۔ سوچا کہ کتنی مشکل مجھ پر آ پڑی ہے۔ میں سونیا کی وجہ سے تو نعمان سے لڑ سکتی تھی، مگر اس چھوٹی سی بچی کی وجہ سے نہیں جس نے اپنے باپ کی سی صورت پائی تھی۔ اب میرے پاس تو کوئی کارگر نسخہ نہ تھا۔ کھانے کے دوران زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتی رہی، مگر لگتا تھا جیسے میری موجودگی نعمان پر ایک بوجھ ہے۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں بیٹی کو چوم رہا تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا۔ جب وہ سو گئی تو پوچھا، کیا کہا تھا اس کی ماں نے؟ مجھے نہیں معلوم، مختصر سا میں نے جواب دیا، کیونکہ وہ واقعی کچھ نہیں کہہ کر گئی تھی۔ اب روز سونیا کا فون آتا، وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتی کہ پاپا کے پاس خوش رہنا، میں اسپتال میں ہوں، نہیں آ سکتی، جب ٹھیک ہو جاؤں گی تو آ جاؤں گی۔ ایسی باتیں سن کر تو بچی مرجھا جاتی، تب میرے دل کی کوئی شے ٹوٹنے لگتی تھی۔ بے اختیار اس کو اپنے گلے سے لگا لیتی اور بھینچ کر پیار کرتی۔ اس طرح ہم دونوں ہی کو سکون مل جاتا تھا۔ میں نے اس بچی کو خوش رکھنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور پھر وہ مجھ سے اس قدر مانوس ہو گئی کہ ایک منٹ بھی میرے بغیر نہیں رہتی تھی۔ ایک روز میں بازار گئی تو میں نے وہاں سونیا کو دیکھا۔ وہ ایک شاپنگ سینٹر پر خریداری کر رہی تھی۔ میں تو حیران رہ گئی کہ کچھ دیر پہلے اس نے بیٹی کو کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، اس لیے نہیں آ سکتی، اور اب وہ یہاں شاپنگ کرتی پھر رہی ہے۔ میں نے اس کو آواز دی، اس نے گھوم کر میری طرف دیکھا اور پھر بھیڑ میں آگے بڑھ گئی۔ مجھ سے یہ تک نہ پوچھا کہ میری بیٹی کیسی ہے، وہ مجھے یاد تو نہیں کرتی، لیکن اس کے چہرے پر کرب کی ایک لہر ابھری تھی جو اس حقیقت کی نشاندہی کرتی تھی کہ وہ بھی اپنی بیٹی سے بچھڑ کر دکھی ہے۔ وہ مجھ سے آنکھیں چرا گئی۔ تب میں نے سوچا یہ کیسی ہے، کوئی اولاد جیسی قیمتی شے کو بھی بھولتا ہے کیا؟ ایک دن نعمان نے مجھ سے کہا، ایک بات کہوں، تم برا تو نہیں مانو گی؟ میں تمہارے کہنے کی وجہ سے ہی اس بچی کو اس ماحول سے لے آیا ہوں، حالانکہ یہ ابھی چھوٹی ہے، اسے ماں کی اشد ضرورت ہے، تو میں اس کی ماں ہی ہوں نا۔ ٹھیک ہے تم بھی ماں ہو، مگر اس ماں کو بھی اپنی بیٹی کی بہت یاد ستاتی ہے، کیا ہم اس سے بیٹی کو ملا دیں تھوڑی دیر کے لیے؟ وہ جیسے منت سماجت کر رہے ہوں۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں، لیکن ایسا کہتے ہوئے میرا دل ڈوبنے لگا اور میں نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ شام کو ہم اس بچی کو اس کی ماں سے ملانے ایک پارک میں لے گئے۔ وہاں سونیا آ گئی۔ بچی نے اسے دور سے پہچان لیا، دوڑتی ہوئی اس کی طرف گئی۔ میں جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ تینوں تو ایک کنبے کی طرح آپس میں جڑے ہوئے لگ رہے تھے۔ دونوں بچی کو والہانا چاہتے ہیں تو پھر اس قدر جدائی کیوں؟ یہ ایک سوالیہ نشان تھا میرے لیے۔ میرا دل رو رہا تھا اور وہ ہنس رہے تھے، جیسے وہ ایک ہوں اور میں کوئی غیر۔ جب سونیا بیٹی سے مل کر چلی گئی تو ہم بھی گھر آ گئے۔ میں بہت ڈسٹرب تھی۔ آتے ہی سوال کیا، نعمان تو اب آپ کا میرے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ کیا مطلب؟ یہی کہ تم سونیا کو چاہتے ہو تو اسے اپنا لو نا، اسی بچی کی خاطر، اور میں چلی جاتی ہوں۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ اس نے غصے سے کہا۔ سونیا سے شادی ایک فضول بات ہے۔ اس کے بعد میرے اور نعمان کے بیچ ایک سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ تبھی انہوں نے سونیا کو منع کر دیا کہ وہ بچی کو اس سے ملانے نہیں لائیں گے، اس طرح بچی اور ہم سب ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ وہ اب اپنی بچی کو بھول جانے کی کوشش کرے تاکہ بچی بھی اب اس کو بھلا کر مجھ کو ماں سمجھ لے۔ ایک روز سونیا کا فون آیا، بولی، خدا کے لیے مجھ سے اتنی نفرت مت کرو، مجھے اپنی بیٹی بہت عزیز ہے، مگر میں بچی کو خود سے جدا رکھنے پر مجبور ہوں۔ تو آخر ایسی کون سی مجبوری ہے تمہیں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مجھے ایڈز لاحق ہے۔ یہ بات میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں کیونکہ تم ہی نے میری بیٹی کی پرورش کرنی ہے، اب تم ہی اس کی ماں ہو۔ نعمان نے تو اسے مجھ سے برے ماحول سے بچاؤ کی خاطر دور کیا تھا، مگر دوسری حقیقت اب سامنے آئی ہے۔ یہ سن کر دکھ ہوا، مگر ایک بوجھ بھی میرے دل سے اتر گیا کہ جیسے اس بچی نے آج ہی میری کوکھ سے جنم لیا ہو۔ اس کے بعد سونیا کا کوئی فون نہیں آیا، وہ اپنی بیٹی سے ملنے بھی کبھی نہیں آئی، اور نہ ہی نعمان نے اس کا ذکر کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اب بھی رقم اسے بھجواتے ہیں۔ خدا نے مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نہ نوازا تھا۔ بہت علاج کرائے تب پتہ چلا کہ میں بانجھ ہوں، کبھی ماں نہیں بن سکتی۔
شاید میں ماں کبھی اس لیے نہیں بن سکتی تھی کیونکہ اس طوائف کی بچی نے ہی میری ممتا کی پیاس بجھانی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی حقیقی ماں کو بھول گئی اور میں ہی اب اس کی ماں تھی۔ جب وہ بچی 12 سال کی تھی تو ایک روز نعمان نے مجھے بتایا کہ سونیا کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ ایک خیراتی اسپتال میں تھی۔ مجھے دکھ تو بہت ہوا اور سکون بھی ملا کہ ایک دکھی عورت کا اس دنیا سے ناتا ٹوٹ گیا تھا جو بہت سنگ دل دنیا تھی۔ آج وہ بچی میری بیٹی، میری امیدوں کا مرکز اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب وہی میرا سب کچھ ہے۔ اس گھر میں رونق اسی کے دم سے ہے۔ سوچتی ہوں یہ معصوم فرشتہ سی بچی اگر ماں کے ساتھ کوٹھے پر رہ جاتی اور ہم اسے نہ اپناتے تو تب اس کا حال بھی شاید سونیا جیسا ہی ہوتا۔ سچ شکر کہ میں نے اس کو اپنا لیا تھا۔